راستے میں قبرستان بھی پڑتا ہے. اب یہ بچے قبرستان سے بھی گزرتے ہیں. اب جب یہ بچے گزرتے ہیں قبرستان سے تو ان بچوں کے قدموں کی برکت روحوں کو بھی ملتی ہے. سبحان اللہ. بولیے نا جھوم کے سبحان اللہ. بچوں کو بھی ملتی ہے. اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ دادی دادا کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے. جی سب کو ہوتا ہے. سب کو. اب یہ بچہ پڑھ رہا تھا تو ان کے دادا کو بھی فائدہ ملے گا. بے شک. ان کی دادی مرحومہ ہیں, ان کا بھی انتقال ہو گیا, ان کو بھی. اور دیکھو دنیا سے سب کو جانا ہے, یہ بات یاد رکھو. دنیا کمانے کو منع نہیں کیا شریعت نے. ایک بات بتا دوں, انسان کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کسی کے آگے محتاج نہ بنے, اللہ کا محتاج بنے. یہاں تک بات ٹھیک ہے, خوب کمائے تاکہ دوسروں کو دے بھی سکے اور اپنے آپ کا خرچہ بھی نکال سکے. لیکن دنیا کمانے میں اتنا ملوث نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ نہ نماز کے, نہ روزے کے, نہ حج و زکوٰۃ کے, نہ دین کے. بالکل اتنے پیور دنیا دار ہو گئے, پیور دنیا دار ہو گئے کہ انہیں دین کے نام سے چڑن ہونے لگے. تو پھر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بھی آیا ہے. یہ بات یاد رکھنا. اور موت, بات آدمی کہتا ہے مولانا لوگ تو اتنا ڈرا دیتے ہیں, پتہ نہیں کب مریں گے, کب کیا ہوگا. کب کی بات کرتا ہے, کب کی بات کرتا میرے بھائی. موت اور زندگی کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ ہوتا ہے. سانس آ گئی تو زندگی ہے, ختم ہو گئی تو موت ہے. کتنے لوگ رات کو سوئے تھے, صبح کا پروگرام طے کر کے صبح اٹھنا ہے, سنبھل جانا ہے اور اپنی فصل کے لیے مجھے انتظام کرنا ہے, صبح کی سحر نہ دیکھ سکے. آپ بات کرتے ہیں کہ موت بہت دور ہے, دور نہیں ہے. بیماری آئے نہ آئے یہ بھی یقینی نہیں ہوتا. بے شک. برین ہیمریج ہو جائے, اٹیک آ جائے, کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا. بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا. خود آدمی کو نیکی کرنا چاہیے, کچھ نہیں لے کے جائے قبر میں. ادھر دیکھو, دنیا کی ساری سمپتی, اسٹامپ, آپ کی دولت, آپ کا مکان, آپ کی گاڑیاں, ٹوٹل دولت سے اپنے ساتھ انسان صرف کفن کے 5 کپڑے لے کے جاتا ہے. مرد ہے تو نہیں, مرد ہے تو 3 کپڑے اور عورت ہے تو 5 کپڑے. وہ بھی زیور لے کے نہیں جائے گی عورت بھی. اس لیے عورتوں کو بھی شوہروں کو زیادہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے دولت کمانے کے لیے. وہ حلال طریقے سے کماتا ہے, جتنا ملتا ہے اسی پہ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کے گھر پہ فاقے بھی ہو جایا کرتے تھے. شوہر کما کے شام کو گھر پہ آتا ہے تو مسکرا کے استقبال کرنا چاہیے. میرے حضور نے فرمایا, شوہر جو بیوی سے شوہر راضی رہے اور وہ 5 وقتہ نمازی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ اللہ بھی راضی, اس کا شوہر بھی راضی, حضور کہتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ عورت داخل ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مردوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں, تم بھی دولت کماؤ, خوب کماؤ. حضرت عثمان غنی بڑے امیر صحابی رسول ہیں. عبد الرحمن ابن عوف تو اتنے امیر ہیں کہ مدینے کی منڈی کا بھاؤ طے کیا کرتے تھے. اتنے امیر ہیں. امیر بنو, خوب بنو, مگر یاد رکھو پیور دنیا دار مت بنو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, مدرسوں سے محبت کرو, بچوں سے محبت کرو, ان سے پیار کرو. ذرا سے بچوں کو دیکھا کرو تو گھر لے جائے. گھر لے گئے اور بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھا. اور اولاد جیسے اولاد کو کبھی کبھی کچھ پیسے دے دیتے ہیں, ایسی ان طلبہ کو چھوڑ دے. میں مدرسوں میں پڑھا ہوں, میں نے مدرسوں کا دور دیکھا ہے کہ کتنی تکلیف اور کتنی پریشانیوں کا دور ہوتا. کتنے بچے تو وہ ہوتے ہیں, ہم لوگ تو خیر چلو ٹھیک ہے مڈل فیملی سے ہیں, کتنے بچے تو وہ ہوتے ہیں جن کو ناشتے بھی نہیں ملتے, لیکن دیکھو خدا رسول کا نام لے رہے ہوتے ہیں. ان بچوں کو اولاد کی طرح پیار دو, سمان دو, محبت سے رکھو. انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور وہاں بھی بیڑا پار ہوگا, ہر جگہ تمہارا بیڑا پار ہوگا. دو جہاں ہمیں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے, دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے. زندگی کا ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے. زندگی کا ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے.